اچھا جناب، اس کے بعد کیا ہے ہمارا دوسرا سبق؟ کس کے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتداء تلاوت کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ تلاوت کس طرح شروع کرے، تلاوت کس طرح شروع کرے۔ یہاں ویسے ہے 4 طریقے، لیکن یہاں کتاب کے اندر مذکور ہے 3 طریقے۔ کتنے طریقے؟ 3۔ سب سے پہلے وہ طریقے دیکھ لو، تلاوت شروع کرنے کا طریقہ نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تلاوت شروع کرنے کا طریقہ 3 طریقے یہاں پر ہے۔ نمبر 1 ابتدائے تلاوت، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، صحیح ہے۔ نمبر 2 ابتدائے درمیانی صورتیں، ہاں ابتدائے تلاوت درمیانے ہو گیا۔ نمبر 3 ابتدائی صورت، ہاں درمیانے، اور تو خدای پویک، ہاں یہ دیکھو کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے۔ ابتدائی تلاوت، میرے ساتھ الفاظ پڑھو اسی کے، پھر تم لوگ الٹا سیدھا پڑھو گے۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، پہلا قسم۔ دوسرا ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، تیسرا ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ آئے سمجھ میں؟ یہ 3 قسم ہیں، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، ابتدائی صورت درمیانی تلاوت، صحیح ہے۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت۔ ابتدائی تلاوت کا معنی ہوتا ہے تلاوت شروع کرنے کا وقت، جس وقت آپ تلاوت شروع کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ جس وقت آپ تلاوت شروع کر رہے ہو اس کو کہتے ہیں ابتدائی تلاوت۔ لیکن جہاں سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اتفاقاً وہ سورت کا شروع بھی ہے، اتفاقاً وہ سورت کا شروع بھی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کریم اٹھایا اور قرآن کریم اپنے سامنے کھولا، آپ نے شروع کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورہ اخلاص ہے نہیں؟ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد کون سا ہے؟ اب سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت شروع کر لی، اور کس سے شروع کی؟ سورت سے شروع کی۔ تو آپ نے تلاوت شروع کی، یہ تلاوت کا شروع ہے، لیکن کہاں سے کی؟ سورت کے ابتدا سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، صحیح ہے نا؟ آپ نے سورہ نساء کا پڑھنا شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، صحیح ہے؟ آیا سمجھ میں؟ تو آپ نے تلاوت کہاں سے شروع کی؟ ہاں سورت کے سگریٹ تو نہیں پیے تم نے؟ ہاں نسوار تو نہیں رکھا؟ تلاوت شروع کیا کہاں سے؟ سورت کے شروع سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کون سورت ہے؟ سورہ نساء۔ آپ نے قرآن کریم کھولا اور یہیں سے آپ نے تلاوت شروع کیا، تو آپ کی تلاوت کی ابتدا سورت کی ابتدا سے ہے۔ تلاوت کی ابتدا سورت کے، تلاوت کی ابتدا سورت کے، صحیح ہے؟ آپ نے قرآن کریم کھولا اور آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ ہے نہیں؟ آپ نے تلاوت کہاں سے شروع کی؟ سورت کے شروع سے. سورت کے شروع سے. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھو اس کا حکم کیا ہے. حکم اس کا ہے، حکم اس کا حکم تعوذ، تسمیہ دونوں پڑھنے ہیں. حکم اس کا کیا ہے؟ تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد آپ سورت شروع کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صحیح ہے؟ حکم کیا ہے کہ تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے. یہ کون سے کا حکم ہے؟ ابتداء تلاوت. کیا معنی ہے ابتداء تلاوت، ابتداء سورت کا؟ ہاں، سورت کے شروع سے پڑھنا. شاباش، یہ ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا درمیانی سورت. تلاوت آپ نے شروع کی، تلاوت آپ نے لیکن سورت کے بیچ سے شروع کی. کہاں سے شروع کی؟ سورت کے بیچ سے. صحیح ہے نا؟ آپ مثال کے طور پہ تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے قرآن کریم کھولا اور قرآن کریم میں آپ کے سامنے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، سورت کے بیچ سے. کس کے بیچ سے؟ سورت کے بیچ سے. یہ سمجھ میں آیا؟ آپ نے قرآن کریم کھولا اور آپ کو پڑھنا ہے مثال کے طور پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے. تو تلاوت کی تو ابتدا ہے لیکن سورت کی ابتدا ہے، سورت کا بیچ ہے. سورت کا کیا ہے؟ تو تلاوت کی ابتدا ہے لیکن سورت کا درمیان، سورت کا بیچ ہے. سورت کا کیا ہے؟ بیچ. اب اس کا حکم یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا؟ تعوذ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. صحیح ہے؟ اور تلاوت شروع کر لیں. سمجھ میں آیا؟ یہ پہلے سمجھو اس کو. یہ سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا؟ کیا پڑھنا ہے؟ ابتدائی تلاوت، درمیانی سورت. حکم کیا ہے؟ پڑھنا ضروری ہے. تعوذ پڑھنا تعوذ پڑھنا ضروری ہے. اب دیکھیں بسم اللہ کے اندر ہم تھوڑا سا تفصیل کریں گے. کیا کریں گے؟ تفصیل. کیا کریں گے؟ تفصیل. دیکھیں آیت جو ہم شروع کر رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وَوَصَّيْنَا ہم نے والدین کو ہم نے حکم کیا ہے، انسان کو ہم نے حکم کیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والدین کے ساتھ صحیح ہے نا؟ ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. تو بسم اللہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ہاں صحیح ہے. اب اگر مثال کے طور پہ ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ آیت ہے عذاب کی لَأُعَذِّبَنَّهُ
عذابن، کیا صحیح ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، میں اس کو سخت قسم کا عذاب دوں گا. میں اس کو کون سا عذاب دوں گا؟ اب یہاں سے ہم نے تلاوت شروع کرنا ہے، تو تعوذ تو ہم نے پڑھنا ہے، پہلے والے میں بھی دوسرے والے میں بھی. تعوذ کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تعوذ کا پڑھنا کیا ہے؟ تعوذ کا پڑھنا اس لیے کہ تعوذ کے اندر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھے. اعوذ باللہ، اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اے اللہ میں شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں. شیطان سے کیا کرتا ہوں؟ اسی کہ اس کے شر سے، اور آپ کے پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیطان مجھے تکلیف نہ پہنچائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے. آیت عذاب ہے یا نہیں ہے؟ آیت کون سا ہے؟ عذاب، صحیح ہے نا؟ تو یہاں تعوذ پڑھنا ضروری ہے، لیکن تسمیہ یہاں نہیں پڑھے تو اچھا ہے. تسمیہ نہ پڑھے تو تسمیہ نہ پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. صحیح ہے؟ اس طرح یا مثال کے طور پہ جہنم کا ذکر ہے. اس کا ذکر ہے جہنم کا. ان جہنم لبالمرصاد ہے. ہاں ہاں کیا؟ ہاں کانت مرصادا. اب دیکھو جہنم کا ذکر ہے، تو جہنم کا ذکر یا عذاب کا ذکر جو ہے وہ رحمت کے لیے ہوتا ہے یا درد، تکلیف اور غضب کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ غضب کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے نا. کوئی آدمی نافرمان ہوتا ہے نا، تو بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں شروع کرتا ہوں آپ کے نام سے. اے اللہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں رحم ہے یا عذاب ہے؟ عذاب. اسی یہاں پر ہم لوگ تسمیہ نہیں پڑھیں گے. کیا نہیں پڑھیں گے؟ تسمیہ نہیں پڑھیں گے. کیا نہیں پڑھیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا نہیں پڑھیں گے؟ تسمیہ نہیں پڑھیں گے. تو اگر آیات رحمت والی ہے، اگر آیات اور طریقہ ہمارا کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت درمیانی سورت کا ہے، آیت رحمت والی ہے، تو تعوذ بھی پڑھے، تسمیہ بھی، تعوذ تسمیہ دونوں پڑھے. صحیح ہے؟ اور اگر مثال کے طور پہ آیت عذاب والی ہے تو تعوذ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تعوذ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تسمیہ نہ پڑھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑا تک غلط بولے. ہاں آیا سمجھ میں؟ کیا نہیں پڑھے؟ تسمیہ. یہ سمجھ میں آ گیا؟ زور سے بولو. اچھا اب یہ کہ جناب تیسری صورت، ابتدائی صورت درمیانے، ابتدائی صورت درمیانے تلاوت آپ شروع نہیں کر رہے یہاں سے آپ صورت شروع کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ تلاوت کرتے کرتے، کیسے؟ تلاوت کرتے کرتے صورت شروع کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ نے قرآن کریم کھولا اور قرآن کریم آپ نے پڑھنا شروع کر دیا کہ تلاوت کے درمیان ہی صورت بھی آ گیا. کیا آ گیا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت ویقول الکافر یا لیتنی کنت. اس کے بعد کیا ہے؟ صورت ہے نہیں. تو آپ نے تلاوت شروع کی ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا. چلتے چلتے سورہ نازعات شروع ہو رہا ہے. کیا شروع ہو رہا ہے؟ اب یہ کہ آپ کی تلاوت کی ابتدا اس کو نہیں دیکھیں گے، سورت کی ابتدا کو دیکھیں گے
کہ یہاں سورت آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں. سورت اگر ابتدائے تلاوت سے شروع ہے تو پھر تو تعوذ تسمیہ دونوں ہے, صحیح ہے. لیکن اگر سورت کیا ہے درمیانی تلاوت میں شروع ہو رہی ہے, درمیانی تلاوت میں, اب اس کا حکم یہ ہے کہ صرف اور صرف تسمیہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اس طرح آیا سمجھ؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تسمیہ پڑھیں گے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بولو. کیا بتائی یہ میں نے؟ چلو بتاؤ. بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ نا, شرماؤ نہیں. ہاں کون بتائے گی؟ چوزیوں میں کون بتائے گی؟ لیکن بیٹھے, شاباش, زبردست. اگر ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں, سورہ توبہ, اب یہاں بسم اللہ قطعاً نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ تسمیہ, اس کا حکم کیا ہے؟ حکم نہ پڑھنے کا ہے. کس کا ہے؟ نہ پڑھنے کا ہے. صحیح ہے. یہ بالکل اس سے نکل گیا. سورہ توبہ اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. براءۃ من اللہ ورسولہ, جیسے پچھلے والا سورت سورہ انفال ختم ہوا, سورہ براء جیسے کہ شروع ہوا تو بسم اللہ بیچ میں نہیں پڑھیں گے. براءۃ من اللہ ورسولہ, صحیح ہے. ڈائریکٹ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے. سمجھ میں آیا؟ وجہ بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی سورت ہے, الگ الگ نہیں. پہلی بات, پہلی کیا بات ہے؟ ہاں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ, سورہ اس کے نزول کے وقت, اس کے سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں تھا, اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. نزول کے وقت جب یہ نازل ہوا تو نزول کے وقت اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی بات ایک اور سمجھ میں آ گئی, چلو وہ بھی بتا دوں اس لیے کہ پھر یہ ذرا وضاحت ہو جائے گی اس بات کی. صحیح ہے نا؟ تو نزول کے وقت کیا آتا بچا؟ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. کوئی بھی سورت جب نازل ہوتا ہے تو سورت کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ. اور یہ جو بسم اللہ ہوتا ہے یہ سورتوں کے درمیان جدائی کے لیے ہوتا ہے, فصل کے لیے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ فصل. فصل بمانا جدائی. یہ وہ صورت ہے, یہ الگ صورت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس صورت کا نام سورہ اخلاص ہے, اس صورت کا نام سورہ لہب ہے, اس سے پہلے صورت کا نام سورہ نصر ہے, اس سے پہلے سورہ کافرون ہے, اس سے پہلے کوثر ہے, اس سے پہلے ماعون ہے. تو صورتوں کے درمیان جدائی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں لکھا لاتا ہے. آیا سمجھ؟ نہیں آیا سمجھ؟ صحیح سمجھ میں آیا؟ تو بتاؤ ابتدائے تلاوت, ابتدائے سورت, سمجھ میں آیا؟ ابتدائے تلاوت, تلاوت کی ابتدا, سورت کی بھی ابتدا. صحیح ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ تعوذ تسمیہ دونوں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ پھر یہ کہ ابتدائے تلاوت درمیانی سورت, ابتدائے تلاوت ہاں کہ تلاوت کی ابتدا ہے لیکن سورت کی ابتدا سورت کے بیچ سے ہم پڑھ رہے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, صحیح ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. یہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ تعوذ پڑھیں گے, تسمیہ کو دیکھیں گے. اگر آیت عذاب ہے تسمیہ نہیں پڑھیں گے, اگر آیت رحمت ہے تو تسمیہ پڑھیں گے. اور یہ ہے کہ تیسری صورت ابتدائی صورت درمیانی تلاوت,
تلاوت کرتے 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 سورت شروع ہو گئی. صحیح ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کون سا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. اس کا حکم یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لیکن سورہ توبہ اگر شروع ہوتی ہے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اس وقت بسم اللہ. پھر یہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سورتوں کے درمیان جدائی کے لیے، فرق کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ کہ یہ سورہ ناس ہے، یہ سورہ فلق ہے. صحیح ہے؟ اس لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. صحیح ہے؟ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جہاد کا حکم ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی جہاد کا مسئلہ ہے، لہذا دونوں ایک ہی صورت ہے، الگ الگ نہیں ہے. بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ یا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سورہ توبہ نازل فرمایا تو ساتھ ساتھ بسم اللہ نہیں تھا، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے. ہم تو وہ کام کریں گے کہ جناب جو کیا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہو، اللہ پاک نے نازل نہیں فرمایا تو ہم نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ ہم لوگ عقل کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں، ہم لوگ نقل کے پیچھے جانے والے ہیں.